آپ کو لیے چلیں گے فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ یہاں میرے ساتھ میرے بہت سارے ساتھی موجود ہیں اس پریس کانفرنس میں۔ میری رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی ہیں، MQM پاکستان کے حق پرست ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ بھی ہیں، اور MQM پنجاب، راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور، ملتان، مختلف شہروں کے نمائندے اور KP کے مختلف علاقوں شہروں کے MQM کے ذمہ دار بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، پشاور کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اور KP کے علاقوں کے یہاں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کی یہاں موجودگی پر آج ایک اہم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، اور یہ مولوی تمیز الدین خان کیس کا فیصلہ جسٹس منیر نے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اسی طرح اور بہت سے فیصلے، عدالتی فیصلے پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہیں جو آج تک کوٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے یقین اور مان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منیر کے فیصلے کی طرح ریٹائرڈ جسٹس سردار محمد رضا یا سردار احمد رضا اور ان کی 4 رکنی یا 5 رکنی جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، یہ بھی جسٹس منیر کے فیصلے کی طرح پاکستان کے عدالتی اور پاکستان کے انتخابی یا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے حوالے سے ایک سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایک پاکستان کی عدالتی اور انتخابی تاریخ میں یہ فیصلہ ایک سیاہ فیصلہ ہے، ایک سیاہ باب کا اضافہ ہے جسٹس منیر کے فیصلے کی طرح۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ہے، یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر کسی بھی سیاسی جماعت کے اندرونی اختلاف پر، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندرونی جھگڑے پر آج تک کسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ آج یہ سیاہ تاریخ لکھی گئی ہے، آج یہ سیاہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ آج یہ فیصلہ دینا ہی ایک سیاہ عمل ہے، کیونکہ فیصلے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں
جسٹس وجی بھی گئے تھے, آپ کے علم میں ہے. جسٹس وجی صاحب کے کیس میں یہ کہا گیا یہ انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے, یہ فیصلہ ہم نہیں دے سکتے, آپ عدالت میں جائیں. باقی سب کو عدالت بھیجا اور ہمیں گھر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ کون تھے؟ اکبر ایس بابر, پی ٹی آئی کے. اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے, انہیں جنرل سیکریٹری شپ سے ہٹایا گیا, وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسمس کر کے کہا کہ بھئی یہ ہم فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں میڈیا کے آنے پر وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایم پی اے, ایم این اے اور سینیٹرز بھی ہیں. پارٹی ڈسپیوٹ پر, پارٹی کے اندرونی جھگڑوں میں کسی کی طرفداری نہیں کی, کسی کی حمایت نہیں کی, پٹیشن ڈالنے والے کی یا دفاع کرنے والے کی. دونوں کے دلائل سننے کے بعد کہا آپ عدالت میں جائیں اور وہاں سے فیصلہ کرائیں. یہ ہم مجاز نہیں ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے الیکشن قوانین میں, انتخابی قوانین میں, کہ ہم انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر فیصلے دیں. تو پہلی بات تو یہ, آج فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیسے دیا؟ تو جب میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھا کہ ایسا فیصلہ کبھی نہیں آیا, یہ سیاہ عمل ہے, سیاہ فیصلہ ہے, تو پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ پوری دال کی دال کالی ہے. اور یہ فیصلہ مینیجڈ ہے, یہ مینیج ہوا ہے, کیونکہ میڈیا کے میرے دوست جو اس معاملے کی سماعت کے دوران موجود ہوتے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بینچ کے سامنے, تو آپ نے میرے وکیل کے دلائل دیکھے, بہادر آباد کے ساتھیوں کے وکیل کے دلائل دیکھے, تو میرے خیال میں پٹیشن کا ڈسمسل یا اس کا ڈسمس ہونا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں, وہ پٹیشن ڈسمس ہوتی. لیکن اگر ڈسمس نہیں ہوئی, اور پٹیشن تو پٹیشن, دو اور درخواستیں جو کنور نوید نے دی, کنور نوید بھائی نے, خالد مقبول کی نہیں ہے, وہ تینوں کی تینوں بشمول پٹیشن کے تینوں درخواستیں ان کی منظور کی گئی. ان کے دو نام نہاد 2/3 کے فیصلے کو بغیر گواہی لیے ہوئے ہم نے چیلنج کیا ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں تھی. 11 فروری کو جب مجھے ہٹایا گیا, کم از کم 5 اراکین موجود نہیں تھے, ان کا ووٹ کیسے آیا؟ یہ ایک عدالتی کارروائی, باقاعدہ سماعت, باقاعدہ گواہی, سی پی سی کرمنل پروسیجر, سول پروسیجر, وہ کوڈ جو عدالتی طریقہ, شہادت کا قانون آتا ہے, گواہیاں ہوتی ہیں, پھر فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ مینیجڈ ہے. اور یہ میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا گیا, اب میں آپ کے اس کے محرکات اور پس منظر بتاتا ہوں. مجھے 23 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے. مجھے پاکستان, آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے. مجھے میرے 23 اگست کے فیصلے, کیونکہ میں نے ایم کیو ایم کو بچا لیا تھا, تو اصل مسئلہ صرف الطاف حسین کو مائنس کرنے کا یا ایم کیو ایم کے بانی کو مائنس کرنے کا نہیں تھا, بلکہ اصل مسئلہ, اصل سازش ایم کیو ایم پاکستان اور اس کی پتنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا, منصوبہ تھا, جس پر آج بھی کام ہو رہا ہے. اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دراصل اسی منصوبے کی کڑی ہے, اسی کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ جس ایم کیو ایم پاکستان کو میں نے بچایا,
اسی ایم کیو ایم پاکستان کو اب 2018 کے الیکشن میں اسی ایم کیو ایم پاکستان کی پتنگ کو 2018 کے الیکشن میں وہاں ووٹوں کی تقسیم کے ذریعے کراچی میں ایک، سندھ کے شہروں میں ایک نمائندہ جماعت کی بجائے، ایک اسٹیک ہولڈر کی بجائے، ایک آواز کی بجائے کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، کچھ پی ایس پی کو دے دی جائیں، کچھ ایم ایم اے کو دے دی جائیں، اور کچھ سیٹیں پھر جو بچیں گی وہ یہ بچی کھچی بہادر آباد کی ایم کیو ایم اور ان کے پاس پتنگ، جو کہ ان کی پتنگ نہیں ہے، یہ چھینی گئی ہے، یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں سے، ایم کیو ایم کے عوام سے، ایم کیو ایم کے ووٹر سے یہ چھین کر پتنگ بہادر آباد کے ساتھیوں کو دی گئی ہے۔ اب اس چھینی گئی پتنگ کے ساتھ وہ الیکشن لڑیں گے جہاں عوام کی تائید اور حمایت ان کے ساتھ اگر نہ ہوئی، جو کہ نہیں ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں 2018 میں سیاسی طور پر یہ ایم کیو ایم کا نام ختم کرنے کی سازش کو آج آگے بڑھایا گیا ہے۔ یہ پتنگ کی حرمت اور ناموس کو ڈبونے کے منصوبے کو آج آگے بڑھایا گیا ہے۔ مقصد صرف -1 نہیں تھا الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کو لے کر، بلکہ ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے مقصد۔ اور اگر یہ دوسرا سربراہ الطاف حسین کے بعد کسی بھی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اس کو بھی فارغ کرو اور ایم کیو ایم کو ختم کرو۔ یہ ہے اصل منصوبہ، میں سازش کا لفظ بھی نہیں کہہ رہا، یہ ہے اصل وہ منصوبہ جس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ لکھ لیں آپ، میں بڑے وثوق اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مائنس الطاف حسین کے بعد مائنس فاروق ستار والی ایم کیو ایم اور پی ایس پی تقریباً ان کا ویٹ برابر ہو جائے گا شاید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پی ایس پی کا بھی اخلاقی جواز ہو جائے گا کہ کچھ سیٹیں اگر ان کو بھی دلائی جائے تو مائنس فاروق ستار یہ پاسبل ہے۔ میری بات سن، منصور بڑا اہم ہے بھائی۔ ہاں نہیں میں چپ نہیں ہوا یار، بڑا اہم معاملہ ہے یار، اور میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تمیز تھوڑی سی اس لیے باندھنی پڑی کہ کم از کم یہاں موجود لوگ سمجھے۔ مجھے نہیں پتا میڈیا میں میری یہ پریس کانفرنس کتنی کور ہوگی، لیکن اگر یہ پاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، سوال لے لیں۔ نہیں میری بات تو میرا یہ کہنا ہے میرے بھائی کہ یہ مینجڈ فیصلہ ہے، غیر منصفانہ فیصلہ ہے، غیر آئینی، غیر قانونی ہے، انتخابی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اپنی نوعیت کا پاکستان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلا واحد منفرد فیصلہ سیاہ عمل سیاہ فیصلہ ہے، جو کہ جسٹس منیر کے مولوی تمیز الدین خان کیس کے فیصلے کی یاد دلاتا ہے کہ جب سیاسی اور جمہوری اقدار کو پامال کیا گیا تھا۔ بھائی میرا انٹرا پارٹی الیکشن ہے، 9,500 ووٹ، اس کو آپ انویلڈ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میرے کانسٹیٹیوشن کی تشریح الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کرتی ہے کسی بھی پارٹی کے آئین کی تشریح۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس میں دیکھتا ہے کہ سربراہ کون ہے، آخری الیکشن کب ہوا اور کس کو سربراہ کے طور پر رجسٹریشن ہوئی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام یہ۔ یا انتخابات کے بعد جو ڈسپیوٹ آتے ہیں وہ بھی ٹریبیونل میں جاتے ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں جاتے۔ میرے بھائی میرے دوستوں، یہ المیہ ہے، اور اگر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ کر کے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ میں ایک کے خلاف فیصلہ دے کے دوسرے کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، میرے خلاف اور خالد مقبول بھائی کے حق میں، تو باقی سیاسی جماعتیں بھی
ہوش کے ناخن لے لے کہ یہ نظیر یا یہ مثال قائم ہوئی ہے تو میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ کل اور پارٹیوں کے لیے بھی یہی معاملہ ایک مثال اور ایک نظیر بنے گا۔ سپریم کورٹ بار، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے بار کے وکلا بھی اس فیصلے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری اقدار کو پامال کیا گیا ہے، ایک انٹرا پارٹی الیکشن کو انویلڈ قرار دیا گیا ہے، ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرپریٹ کر دیا، جس کی وہ مجاز ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ ہے میرا مقدمہ۔ اب آئیے ایک اور اہم بات اسی سے جڑی ہوئی، تو یہ طے ہو گیا کہ ایک آدمی جس نے یہ مجھے 23 اگست کے فیصلے کی بھی سزا دی گئی، کیونکہ میں نے کیوں بچایا ایم کیو ایم کو، جو بکھر رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، میں نے کیوں بچایا؟ اسی لیے مجھ سے ہی بدلہ لیا گیا۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا نومبر میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا